الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ خلاصۂ قرآن میں 20 پارے مکمل کر چکے تھے، یعنی 2/3 قرآن الحمدللہ، اور آج ہم لوگ 21واں پارہ جانیں گے۔ 21ویں پارے کے شروع میں سورۃ العنکبوت ہے، جو کہ کل ہم لوگ 4 رکوع جان چکے تھے۔ تو جو سورہ عنکبوت ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلا حصہ جو 1 رکوع پر مشتمل ہے وہ اہل ایمان کو ہمت اور حوصلہ افزائی کرنا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش پڑھنا ضروری ہے، اور ان سے آزمائش پہ کھرا اترنے پہ ان سے طرح طرح کے وعدے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ 3 رکوعوں پر مشتمل تھا، یعنی رکوع 2 سے لے کے 4 تک، جو انباء الرسل موضوع پر تھا۔ اور اب ہم لوگ جانیں گے اس سورہ کا، یعنی سورۃ العنکبوت کا تیسرا اور آخری حصہ۔ یہ 3 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اس میں 2 مضامین آپس میں گتھے ہوئے ہیں۔ ایک تو مشرکین مکہ سے خطاب اور دوسرا اہل ایمان سے خطاب، اور یہ آلٹرنیٹیولی آ رہے ہیں، کبھی ایک چیز سامنے آتی ہے تو کبھی دوسری۔ اور ان 3 رکوعوں میں اہل ایمان سے خطاب کے دوران اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم ہدایات دی ہیں جو مسلمانوں کو غلبہ دین کی جد و جہد کرنے میں بہت معاون ثابت ہوں گی۔ یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی مصائب اور مشکلات انہیں سہنا پڑے گا، تو اس کے لیے ان ہدایات کو نظر میں رکھنا بہت مفید ثابت ہوگا، اور یہ کم و بیش 10 ہدایات ہیں۔ اب رکوع نمبر 5 پر آتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 آیات 45 سے 51 کے درمیان ہے، اور اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 45، اس میں پہلی ہدایت ہے جو اپنے آپ میں 100 ہدایات کے برابر ہے، اور وہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجیے اور صلاح قائم کیجیے، بے شک صلاح یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ تاکید کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ قرآن مجید کو تھامے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، اس کی تلاوت کرتے رہیں اور نماز قائم کریں۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے ذکر کی بہت اہم ٹولز ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو باقی کے مراحل آسان رہیں گے۔ آیت نمبر 46 سے 47 میں اہل کتاب سے گفتگو کی حکمت بتائی گئی ہے، اور یہ دوسری ہدایت ہے رب العالمین کی طرف سے کہ اہل کتاب سے بات کرنا ہو تو ان سے جھگڑا مت کرو، بلکہ بہترین طریقے سے گفتگو کرو۔ ان سے مجادلہ بھی کرنا ہو تو بہترین طریقے سے کرو، ان پوائنٹس پہ کرو جو کامن ہے دونوں کے بیچ، کہ اللہ ایک ہے، وہ بھی نبوت رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اس طرح سے۔ آیت نمبر 48 میں ہے کہ اے نبی، آپ اس سے پہلے تو کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے اور نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والے ضرور آپ پر شک کرتے۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی حکمت بیان کر دی گئی۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ سوچتی ہو اللہ کے نبی اتنے عظیم اور امی، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ امی رہیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کہیں سے سیکھ لیا ہے، کہیں سے پڑھ لیا ہے قرآن مجید کو۔ آیت نمبر 51 میں ہے کہ نشانیوں اور معجزات کا جو مطالبہ تھا کفار مکہ کا، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی معجزات مانگ رہے ہیں تو ان کو قرآن دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، عظیم الشان معجزہ۔ رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 52 سے 63 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 53 سے 55 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو تنبیہ کی کہ وہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، جہنم انہیں گھیر چکی ہے۔ آیت نمبر 56 میں ہے پھر سے اب رخ اہل ایمان کی طرف پھر جاتا ہے، خطاب کا رخ، اور یہاں پر تیسری ہدایت کا بیان ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا عبادی الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔
یہ تیسری ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کریے کہ جتنا بھی مکی قرآن ہے اس میں کہیں پہ بھی خطاب مسلمانوں سے ڈائریکٹ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ کے ساتھ۔ یہ یا ایھا الذین آمنو صرف مدنی صورتوں میں ملے گا، پورے مکی قرآن میں خطاب براہ راست مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہے۔ یہ واحد مقام ہے جہاں پہ مسلمانوں سے ڈائریکٹ خطاب ہے، وہ بھی یا ایھا الذین آمنو کے انداز میں نہیں ہے، یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، جس میں نہایت شفقت اور عنایت کا پہلو ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہدایت اس میں دی جا رہی ہے وہ ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو دین پر عمل کرنے میں پرابلم پیش آ رہی ہے تو ہماری زمین وسیع ہے، نکل جاؤ چھوڑ کر وہاں پر، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے جما دے گا۔ آیت نمبر 57 میں چوتھی ہدایت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر لوٹ کر تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ تو یہ ہدایت جو ہے وہ کس طرح کی ہے کہ موت سے مت گھبراؤ، اور جو شدائد اور جو ستم سہ رہے ہو اس سے مت گھبراؤ، مرنا تو ایک دن ہے ہی، سب کو ہی مرنا ہے، تو صرف موت کے بجائے ہم کو شہادت کی کیوں نہ خواہش ہو، اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو اور ہی اچھی بات ہے۔ آیت نمبر 58 میں 5ویں ہدایت ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ہم انہیں ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں۔ یعنی یہ اللہ کا پرومس ہے کہ تکالیف اور شدائد برداشت کرو، ہماری راہ میں جہاد کرتے رہو، پھر اس کے بعد ہم تم کو ایسی جگہ پہنچا دیں گے جہاں جو تصور میں نہ بھی نہ گزرے، اتنی شاندار جنتوں میں آپ کو جگہ دیں گے۔ آیت نمبر 59 میں چھٹی ہدایت ہے، اور وہ یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی صبر کا مطالبہ ہے اور توکل اللہ کا مطالبہ ہے کہ ایک تو سارے مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے قدم کو جمائے رکھنا ہے۔ آیت نمبر 60 میں 7ویں نصیحت ہے، وہ یہ ہے کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ تم لوگوں کو بھی دے گا۔ یعنی اگر تمہارے اوپر کتنے بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیا جائے اور تم کو ملک بدر کر دیا جائے، تب بھی تم رزق کے لیے تم ٹینشن مت لینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جب ویل مچھلی اور ہاتھی اور سب کو رزق دیتا ہے تو آپ کتنا کھا لیتے ہو، آپ کو بھی رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ آیت نمبر 61 سے 63 میں خطاب پھر سے مشرکین کی طرف ہے، اور آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور وہی رازق ہے، وہی ساری چیزیں سب کی ضروریات کو پورے کرنے والا ہے۔ تو مشرکین سے کہا جا رہا ہے پھر آپ عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کرتے ہو، کس لاجک پر کرتے ہو۔ رکو نمبر 9 آیات 64 سے 69 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 64 میں مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے 8ویں ہدایت ہے، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور جو آخرت کا گھر ہے وہی اصل جینا ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اپنے پیارے بندوں کو جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی کی کو اہمیت مت دو، یہ ایسی ہے جیسے کسی اسٹیج کا ڈرامہ کہ یہاں کوئی بادشاہ کا رول پلے کر رہا ہے تو حقیقی بادشاہ نہیں ہے، کوئی فقیر دکھائی دے رہا ہے تو ایکچولی فقیر نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو تم ہو وہ ایکچول نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ آخرت میں ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی فقیر ہو اور آخرت میں بڑے شاندار محلوں میں ہو، تو اس لیے دنیا میں دل نہ لگاؤ۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں خطاب کرو پھر مشرکین کی طرف پھر گیا ہے، اور ان سے وہ بات کہی گئی ہے جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہی گئی ہے کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہو تو خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا دیتا ہے تو پھر ناشکری کرنے لگتے ہو۔ آیت نمبر 69 میں ہے، اس میں 2 اہم ہدایات ہیں، یعنی 9ویں اور 10ویں ہدایت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ان کو راستہ دکھا دینا، وہ بھٹک نہیں سکتے، وہ گمراہی میں ادھر ادھر نہیں بھٹک سکتے، اللہ کے ذمے ہے ان کو صحیح راستہ دکھا دینا، اپنے راستے کی پہچان بتا دینا۔ دوسری بات یہ کہ محسنین کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی احسان کا معاملہ کرو، احسان کا، ایمان سے اٹھ کر۔
اس کے ساتھ ہی سورہ عنکبوت مکمل ہوتی ہے. اور اب اگلی سورہ ہے 30 نمبر کی سورہ الروم، جس میں 6 رکوع اور 60 آیات ہیں. اور اس کا نام روم اس لیے ہے، پہلی آیت میں غلبت روم الفاظ آئے ہیں، رومی مغلوب ہو گئے، تو اس لیے اس کا نام سورہ روم ہے. زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو سورہ کے آغاز میں ہی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے. تو رومیوں پر ایرانیوں کا جو غلبہ تھا وہ 615 عیسوی میں مکمل ہوا تھا. تو پوری صحت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ 5 نبوی میں نازل شدہ سورہ ہے، کیونکہ یہ 615 عیسوی جو ہے وہ 5 نبوی تھی. تو اور اسی سال ہجرت حبشہ بھی واقع ہوئی تھی. اس سورہ کو جاننے سے پہلے تھوڑا تاریخی پس منظر جاننے سے بہتر سمجھ میں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری دنیا میں 2 عظیم سلطنتیں تھیں، ایک ایرانی سلطنت اور دوسری سلطنت رومن امپائر. اور دونوں سلطنتیں جو تھیں وہ آپس میں ایک صدی سے سیسو کی کیفیت میں تھیں. یعنی کبھی ایرانیوں میں کوئی باصلاحیت حکمران برسر اقتدار ہوتا تو وہ رومیوں کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیتا، اور اسی طرح جب رومی میں کوئی طاقتور بادشاہ کو موقع ملتا تو وہ ایرانیوں کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیتا. تو اس طرح یہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ روایتی کشمکش ایک بڑی جنگ کی شکل میں پہنچ گئی. اور بالآخر 615 عیسوی میں ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے ہاتھوں رومیوں کی بدترین شکست ہوئی. پھر اس جنگ میں رومی سلطنت کو ترکی کے اہم شہروں سمیت بہت سارے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا. تو رومیوں کی اس شکست کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ شروع ہو چکی تھی اور 5 سال گزر چکے تھے. یعنی 615 عیسوی میں تقریباً 5 سال گزر چکے تھے. اور یہ وہی زمانہ تھا جب مشرکین کی طرف سے رسول اللہ اور صحابہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں. اور ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ میں مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، تو مشرکین گویا ان کو اپنا ہم مذہب خیال کرتے تھے. دوسری طرف جو رومی تھے وہ تو اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، تو مسلمان کو فطری طور پر نرم گوشہ رومنس کے ساتھ تھا، اور ان کی شکست سے بہت ان کو دل گرفتہ تھے مسلمان. ان حالات میں مشرکین مکہ کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ پیغمبروں اور الہامی کتاب کے ماننے والوں کو شکست ہوئی ہے. یعنی رومنز وہ اہل کتاب تھے، وہ عیسائی تھے، تو اب مشرکین کو یہ آسانی ہو گئی مذاق اڑانے میں کہ بڑی الہامی کتاب رکھنے والے جو ہیں، گاڈس ورڈ جن کے پاس ہے، ان کو جو ہے شکست ہوئی ہے، اور ہم بھی اسی طرح مسلمانوں کا قلع قمع کر دیں گے بہت جلدی. 615 عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر گئی. یعنی ان کی اور حوصلہ افزائی ہو گئی کہ مسلمان جو ہے کھدیڑ دیے گئے گویا مکے سے. ان حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں واضح پیشن گوئی کی گئی ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند ہی سال میں وہ غالب آ جائیں گے. اب اتنی بڑی بات تھی، ابھی رومنز کو شکست ہوئی تھی بڑی سی ایران کے ہاتھوں، اور ابھی جو قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ عنقریب وہ پھر غالب آ جائیں گے. تو یہ بڑی انہونی سی بات لگ رہی تھی. تو اس پیشن گوئی کو موضوع بنا کر مشرکین مکہ مسلمانوں کا بڑا مذاق اڑا رہے تھے کہ ان کی کتاب میں ایسا لکھا ہے. اسی پیشن گوئی کے حوالے سے ایک مشرک ابی بن خلف تھا، نام سنا ہوگا آپ نے، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے شرط لگائی کہ کیا کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں تمہیں دوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو 10 اونٹ تم ہم کو دینا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. چونکہ اس وقت شرط اور جوئے کی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. لیکن بضع جو لفظ استعمال ہوا چند فیو، اس کا اطلاق 3 سے 9 کے اعداد تک ہوتا ہے عرب میں. تو اس لیے شرط کی مدت کو اللہ کے رسول نے کہا کہ بڑھا کے 9 سال کر لو، مطلب میکزیمائز کر دیا اس کو، اور اونٹ کی مقدار کو بڑھا کر کے دیا کہ 100 کر لو. پھر ایسا ہی ہوا، یہ شرط طے ہو گئی. اس کے بعد دوسری طرف جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل اعظم ہراکلس، وہ 8 سال مسلسل اس بات کی جد و جہد میں تھا کہ وہ ایرانیوں پر بہت بڑا سا کوئی حملہ کرے.
बहरहाल 8 साल के बाद वो एक लंबा चक्कर काटकर कैस्पियन सी की तरफ से ईरानियों पर बहुत ज़ोरदार हमला कर देता है। तो ईरानी उसका ताब नहीं ला पाते हैं और नतीजतन उन्हें ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त होती है। और इसी साल 8 साल का वक्फा हो जाता है, इसी साल मुसलमानों को बद्र में अज़ीमुश्शान फ़तह नसीब करता है अल्लाह ताला। तो इस तरह से ये दोनों पेशन गोइयाँ हर्फ ब हर्फ 9 साल पे पूरी हो जाती है कि रोमन्स को भी गलबा मिल गया और मुसलमान भी खुशियाँ मना रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर उबई बिन खल्फ के वारिसों ने 100 ऊँट हज़रत अबू बकर के हवाले कर दिया, लेकिन तब तक जुए की हुर्मत की आयत नाजिल हो चुकी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले तो लिया, लेकिन उसे सदका करने का हुक्म दे दिया। अब इस तमहीद के बाद सुनेंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। रुकू नंबर 1 आयत 1 से 10 पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 1 से 4 में है अलिफ लाम मीम ग़ुलिबतिर रूम, अलिफ लाम मीम रूमी मग़लूब हो गए करीब की सरजमीन में, और वो अपनी इस मग़लूबियत के बाद अन करीब गालिब आ जाएंगे चंद सालों में। अल्लाह ही का इख्तियार है, पहले भी और बाद में भी। उस दिन अहले ईमान खुशियाँ मना रहे होंगे। उसके बाद आयत नंबर 5 में ग़ज़वा बद्र की फ़तह का इशारा है, और वो खुश होंगे अल्लाह की मदद से, वो मदद करता है जिसकी चाहे। यानी अब बद्र की तरह 8 साल पहले ही ये चीज़ नाजिल हो चुकी थी, और उसके बाद बद्र में वो खुशियाँ मिली कि मुसलमान भी खुश और दोनों तरह से खुश, अपनी कामयाबी से भी खुश और अपने अहले किताब भाइयों की कामयाबी से भी खुश। इस तरह से पेशन गोई जो है कुरान मजीद की, ये बहुत अजीम शान पेशन गोई है। ऐसी सूरत हाल में ये आयत नाजिल हुई जब तसव्वुर मुहाल था कि रोमन्स फिर से उभर पाएंगे, और विद इन 9 ईयर्स वो बिल्कुल हो गया, और जैसा कुरान ने कहा था हू बहू वो बिल्कुल सामने खुली किताब की तरह दुनिया के सामने आ गया। तो ये अपने आप में एक प्रूफ भी है कि ये अल्लाह की किताब है, उसके अलावा किसी की नहीं हो सकती, किसी कोई बता नहीं सकता था कि इतनी जल्दी ऐसा हो सकता है। आयत नंबर 7 में है, और यहाँ से अत-तज़कीर बिअला इलाह का मौजू शुरू हो रहा है, और इस एतबार से सूरह रूम और सूरह नहल आपस में मुशाबियत रखती हैं। आयत नंबर 7 में है, ये लोग दुनिया की ज़िंदगी को सिर्फ ज़ाहिर को ही जानते हैं और आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं। आयत नंबर 8 में अपनी ज़ात कायनात अल्लाह ने जितनी खिलकत है अल्लाह की, उसकी मकसद तख्लीक में गौर व फिक्र की दावत दी गई है। आयत नंबर 9 और 10 में अहले मक्का से पहले भी अल्लाह ताला ने बहुत सी कौमों को गारत व बर्बाद कर दिया, और जबकि वो उससे ज़्यादा उरूज और तरक्की पर थे जैसा कि मक्का के लोग थे। तो उस बात का तज़किरा है कि उन्होंने अपने रसूल की नहीं मानी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह कर दिया। रुकू नंबर 2 जो कि आयत 11 से 19 पर बेस्ड है। आयत नंबर 11 में है, अल्लाह ही पहली मर्तबा पैदा करता है, फिर वही उसे दोबारा पैदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है बेशक। आयत नंबर 14 से 16 में है कि रोज़े क़यामत जो बनी नौ इंसान की तक़सीम होगी वो उनके आमाल की बुनियाद पर होगी। यानी नेक एक कैटेगरी में होंगे, बाद दूसरी कैटेगरी में, और जिस दर्जे की नेकी जिस दर्जे की बदी होगी उस तरह से कैटेगराइज होंगे। आयत नंबर 17 और 18 में पाँचों नमाजों के औकात की तरफ इशारा किया गया है। आयत नंबर 19 में है, वो निकालता है ज़िंदा को मुर्दे से और मुर्दा को ज़िंदा से, और वही ज़िंदा करता है ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद, और इसी तरह तुम्हें भी निकाला जाएगा। ये ईमान बिल आखिरा है। रुकू नंबर 3 आयत नंबर 20 से 27 पर बेस्ड है, और गौर करिएगा कि आने वाली जो आयत हैं उसका जो उसलूब और अंदाज़ है वो बिल्कुल मुनफरिद है, अपने आप में यूनिक है। और उसकी यूनिकनेस है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने इसमें अपनी खलाकी और रहमत के मज़ाहिर का तज़किरा तकरार के साथ किया है, और इस अंदाज में हुआ है कि आयत के आगाज़ में वमिन आयात ही लफ्ज़ है और आखिर में इन नफ़ी दालिका ला आयात है। आप अपने अपने कुरान में देखिए। आयत नंबर 21 में है, वमिन आयात ही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा, और उसकी निशानियों में से है कि उसने पैदा किए तुम्हारी नौ में से जोड़े ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत पैदा कर दी। इन्न फ़ी ज़ालिका लायात लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो अज़वाज बनाए, स्पाउस हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, वो इसलिए ताकि वो आपस में एक दूसरे के पास जाके सुकून हासिल करें। तो जितनी बीवियां हैं यहाँ पर अपने हस्बैंड की चिढ़ की वजह ना बने,
شوہر آپ کے پاس آئے تو اسے سکون محسوس ہونا چاہیے، نہ کہ روزانہ کی شکوے شکایت کے سے اس کو اور ٹینشن ملنا چاہیے۔ آیت نمبر 22 میں ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا فرق، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 23-24 میں اسی طرح اور نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 27 میں ہے، اور اس کی شان بہت بلند ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 28 سے 40 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 28 ہے، اور وہ تمہارے لیے خود تمہارے اندر ایک مثال بیان کرتا ہے، بھلا وہ یعنی غلام اور لونڈی جو تمہارے ملکیت ہیں، کیا ان میں سے کچھ شریک بن جاتے ہیں اس مال و اسباب میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ اس طرح وہ اور تم برابر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہا ہے ایک سچویشن دے کر کہ کیا تمہارے غلام اور لونڈی جو ہیں وہ تم اپنے مال اسباب میں، اپنی پراپرٹی میں ان کو شریک بنا لیتے ہو؟ نہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ تمہارا آقا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، اس کے ساتھ کیسے شریک بنا لیتے ہو؟ آیت نمبر 31 میں ہے، اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہونا۔ غور کریے کہ نماز نہیں پڑھنے والے کو مشرک کہا گیا یہاں پر۔ آیت نمبر 32 میں ہے، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ مختلف گروہ بن گئے، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ تو یہاں یہ ڈیوائیڈ ہونے کی مذمت بھی ہے کہ تفرقہ نہیں پھیلانا چاہیے۔ آیت نمبر 36 ہے، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب تو جب ہی وہ آس توڑ دیتے ہیں۔ یہ ضعیف الایمان اور کفار کا طریقہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس پر اترا جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ مومن اس سے بالکل برعکس ہوتے ہیں، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں ہے، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں تو اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہی لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سود تمہیں دکھ رہا ہے بڑھتا ہوا، لیکن وہ بڑھتا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا ہے، بلکہ زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ بڑھتی ہے، وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ رکو نمبر 5 آیات 41 سے 53 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 41 ہے، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب، تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ غور کرنے کی بات اس میں کیا کیا ہے، ایک انسان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے زمین کا سکون درہم برہم ہوتا ہے اور فساد مچتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو دنیا میں فساد ہے وہ انسان کی بعض اعمال کی سزا ہے، سارے عمل کی سزا نہیں ہے، سارے عمل کی سزا جو ہوگی وہ دنیا میں نہیں آخرت میں ملے گی۔ تو کچھ اعمال کی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ اس لیے دے دیتا ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں، رجوع کریں، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا انسان۔ آیت نمبر 42 سے 45 میں ہے کہ جھٹلانے والوں کی اور نیک عمل کرنے والوں کی کیا جزا اور سزا ہے، اس کا بیان۔ آیت نمبر 47 میں ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے مومنین کی مدد اپنے اوپر لازم کر لی ہے، حق کر لی ہے، ضروری ہے مومنین کی مدد اللہ کے اوپر۔